السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ گائیڈنس۔ عظیم مسلم خواتین کی سیریز میں آج ہم بات کریں گے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات، خاتم النبیین، رحمت للعالمین کی سب سے بڑی صاحبزادی کا نام زینب تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بعث نبوی سے 10 سال قبل پیدا ہوئیں۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 30 برس تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زینب میری سب سے اچھی بیٹی ہے جو میری محبت میں ستائی گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہن کا نام حالہ تھا۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن تھی۔ انہیں حضرت زینب اپنے شائستہ اطوار و خصائل، پیاری گفتگو اور پسندیدہ صورت و سیرت کی وجہ سے بہت محبوب تھیں۔ بہت ہی کم سنی میں انہوں نے اپنے بیٹے ابو العاص سے زینب کا رشتہ طے کر دیا۔ شادی کے موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری چیزوں کے علاوہ عقیق کا ایک پیش قیمت یمنی ہار بھی دیا، جو آخر وقت تک ان کے پاس ماں کی نشانی کے طور پر رہا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت پر فائز ہوئے تو حضرت زینب فوراً اسلام لے آئیں، مگر ابو العاص اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا تھا۔ تاہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابو العاص کے بارے میں بہت اچھی رائے تھی۔ ابو العاص کو کفار نے بہت اکسایا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نہایت اچھا سلوک کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص کے اس طرز عمل کی ہمیشہ تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو العاص ایک انصاف پسند شخص اور ہمارے اچھے داماد ہیں۔ باوجود شرافت اور نیک نفسی کے ابو العاص نے اسلام قبول نہ کیا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں اپنے سسرال میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو العاص کی نیک نیتی پر اتنا اعتماد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے وقت اپنی جگرے گوشہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو العاص کے پاس ہی رہنے دیا۔ رمضان المبارک میں حق اور باطل کے درمیان پہلا معرکہ بدر کے میدان میں ہوا۔ اس میں حق غالب رہا اور قریش مکہ کے بہت سے آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ ان میں ابو العاص بھی تھے۔ ابو العاص کو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ انصاری نے گرفتار کیا۔ گرفتاریوں کی خبر اہل مکہ کو پہنچی تو اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیہ بھیجا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے دیور عمر بن ربیع کو وہ بیش قیمت یمنی عقیق کا ہار دے کر بھیجا جو ان کی والدہ نے انہیں شادی کے موقع پر دیا تھا۔ یہ ہار ان کو دل و جان سے عزیز تھا کیونکہ ان کی والدہ کی نشانی تھی، مگر اپنے شوہر کی محبت میں وہ سب کچھ قربان کر سکتی تھی۔ اس واقعہ سے ان دونوں کی محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جب یہ ہار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مرحومہ بیوی کی نشانی کو فوراً پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرط غم سے بے تاب ہو گئے اور چشم مبارک سے آنسو بہہ نکلے
اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر مناسب سمجھو تو یہ ہار زینب کو واپس کر دو، یہ اس کی ماں کی نشانی ہے۔ ابو العاص کا فدیہ صرف یہ ہے کہ وہ مکہ جا کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً مدینہ بھیج دیں۔ تمام صحابہ یک زبان ہو کر بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے سے راضی ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لانے کے لیے ابو العاص کے ہمراہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ کو روانہ کیا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لانے کے لیے ابو العاص کے ہمراہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ کو روانہ کیا گیا اور ہدایت کی کہ تم بطن یا جرج میں ٹھہر کر انتظار کرنا۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آ جائیں تو انہیں لے کر مدینہ منورہ آ جانا۔ ابو العاص نے مکہ معظمہ پہنچ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے چھوٹے بھائی کنانہ کے ساتھ مدینہ منورہ جانے کی اجازت دے دی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دیور کنانہ کے ہمراہ اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہوئیں۔ چونکہ کفار کا غلبہ تھا اور ان کے تعرض کا خوف تھا، اس لیے آپ کے دیور نے اپنے ساتھ ترکش اور تیر بھی رکھ لیے۔ جب یہ لوگ چل پڑے تو قریش میں کھلبلی مچ گئی اور گرفتاری کے لیے سوت پرچار شروع ہو گئی اور فوری طور پر ایک جماعت ان کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی اور مقام ذی طوا میں انہیں جا گھیرا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار تھیں۔ کفار کی جماعت میں سے حبار بن اسود نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نیزہ سے زمین پر گرا دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ سے ایک چٹان پر گر پڑیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ وہ حاملہ تھیں، ان کا حمل ساقط ہو گیا، چوٹ بہت زیادہ آئی۔ اس پر کنانہ نے ترکش سے تیر نکالا اور کہا، اب جو کوئی میرے قریب آئے گا وہ ان تیروں کا نشانہ بنے گا۔ ابو سفیان سرداران قریش کے ساتھ آگے بڑھا اور کہا، تیر ترکش میں ڈال لو، ہم تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ کنانہ نے ایسا ہی کیا۔ ابو سفیان نے کنانہ کے کان میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں جس رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تم اس سے بخوبی آگاہ ہو۔ اگر ان کی بیٹی کو اس طرح سر عام ہمارے سامنے سے لے جاؤ گے تو ہماری بہت سبکی ہوگی، اور اس وقت تم زینب کو واپس لے جاؤ، پھر کسی روز خفیہ طور پر زینب کو مدینے لے جانا۔ کنانہ نے اس کی بات مان لی اور وہ دونوں واپس مکہ گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھیں، ان کی طبیعت بھی کافی خراب تھی۔ چند روز کے بعد جب حالت بہت بہتر ہوئی تو چپکے سے کنانہ کے ہمراہ روانہ ہوئیں اور وطن پہنچ گئیں، جہاں کنانہ نے انہیں حضرت زید بن حارثہ کے سپرد کیا اور وہ انہیں لے کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ ابو العاص کو تجارت کا بہت اچھا تجربہ تھا۔ وہ انتہائی امانت داری میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ لوگ ان کے پاس امانتیں رکھواتے تھے۔ اہل قریش اپنا تجارتی مال ان کو دے کر دوسرے ملکوں میں فروخت کے لیے بھیجا کرتے۔ 6 ہجری میں ابو العاص قریش کے ایک قافلہ کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ایس کے مقام پر مجاہدین اسلام نے قافلے پر چھاپا مارا اور تمام مال و اسباب پر قبضہ کر لیا۔ حضرت ابو العاص بھاگ کر مدینہ چلے گئے اور دوسرے مشرکین کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ حضرت ابو العاص نے مدینہ پہنچ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ لی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز میں مشغول تھے کہ حضرت زینب نے بآواز بلند فرمایا، میں نے ابو العاص کو پناہ میں لے لیا ہے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اے لوگو، تم نے کچھ سنا؟ سب نے عرض کیا، جی ہاں سنا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس سے قبل اس واقعہ کی کچھ اطلاع نہ تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، ابو العاص کا مال و متاع واپس دلوایا جائے، کیونکہ ابو العاص مکہ میں حضرت زینب کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرتے تھے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا لحاظ کیا اور صحابہ سے فرمایا، اگر تم ابو العاص کا مال واپس کر دو گے تو ہم ممنون احسان ہوں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی چاہیے تھی، فوراً تمام مال و اسباب واپس کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب سے کہا، ابو العاص کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہ کرنا، مگر آپس میں قرابت نہ بڑھانا، کیونکہ اسلام اور کفر دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد ابو العاص اپنا مال و متاع لے کر مکہ پہنچے اور تمام لوگوں کی امانتیں واپس کر دیں۔ پھر اہل مکہ سے مخاطب ہو کر کہا، سن لو، میں مسلمان ہوتا ہوں، خدا کی قسم مجھے اسلام قبول کرنے میں یہ امر مانے تھا کہ تم لوگ مجھے خائن نہ سمجھو۔ یہ کہہ کر کلمہ شہادت پڑھا اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ محرم 7 ہجری کا ہے۔ جب ابو العاص مشرف با اسلام ہو کر مکہ سے مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب کو بعقد اول یعنی پہلے حق مہر پر ہی ان کے شوہر کی طرف رجوع کرا دیا۔ اس وقت صورت برات نازل نہیں ہوئی تھی، یوں ابو العاص مستقل مدینے میں رہائش پذیر ہو گئے۔ حضرت ابو العاص کے صلب سے حضرت زینب کے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک فرزند علی اور دختر امامہ۔ علی ہجرت سے قبل پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی کفالت میں لے لیا اور یوں علی بن عاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ عاطفت میں تربیت پاتے رہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، علی بن عاص آپ کے اونٹ پر سوار تھے۔ ایک روایت ہے، سن بلوغ سے قبل اپنے والد ابو العاص کی زندگی میں ہی وفات پا گئے۔ ابن عساکر کی روایت کے مطابق جنگ یرموک میں علی نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت زینب کی صاحبزادی کا نام امامہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ ان سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو محبت تھی وہ کم خوش نصیبوں کے حصہ میں آئی۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام نواسیوں میں سے امامہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ ایک بار کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفہ بھیجا جس میں سونے کا ایک ہار بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ ہار اسے دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ازواج مطہرات نے سمجھا کہ یہ ہار حضرت عائشہ کو ملے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امامہ کو بلایا اور ہار ان کے گلے میں ڈال دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابو العاص کے ایمان لانے کے تقریباً 1 سال تک زندہ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 8 ہجری میں وفات پا گئیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رحلت کے بعد ان کے شوہر ابو العاص بھی زیادہ دیر تک زندہ نہ رہے۔ آخر 12 ہجری میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق میت کو غسل دیا۔ جب غسل سے فارغ ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تہبند عنایت فرمایا اور ہدایت کی کہ اسے کفن کے اندر پہنا دو۔ ام عطیہ سے روایت ہے کہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل میں شریک تھیں۔ غسل کا طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بتاتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے ہر عضو کو 3 بار یا 5 بار غسل دو، اس کے بعد
کا پھوڑ لگاؤ۔ آپ نے فرمایا اے ام عطیہ، میری بیٹی کو اچھی طرح کفن میں لپیٹنا، ان کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنانا اور اسے بہترین خوشبوؤں سے معطر کرنا۔ نماز جنازہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی۔ ابو العاص نے انہیں قبر میں اتارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی قبر میں اترے جس دن حضرت زینب نے وفات پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد مغموم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے خدا تو زینب کی مشکلات کو آسان کر دے اور اس کی قبر کی تنگی کو کشادگی سے بدل دے۔